لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ گفتگو کا سلسلہ اسرار حج سے متعلق ہے، اور آج آخری درس ہے اس سلسلے کا، جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حلق و تقصیر کا کیا معنی ہے۔ منا میں قربانی دینے کے بعد حلق و تقصیر کا مرحلہ آتا ہے۔ حلق یعنی سر مڑانا، تقصیر یعنی سر کے بال یا داڑھی کے بال کو کم کروانا۔ یہ تو ظاہری عمل ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے، اصل روح کیا ہے اس مطلب کی، اور فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو پاک کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے اسے پاک و صاف رکھا جائے۔ آئین قلب کو خود خواہی، نفس پرستی، شہوت پرستی اور جیسے تمام کثافتوں سے پاک رکھنا، پاک کرنا، یہ در حقیقت حلق و تقصیر کا مقصد ہے، اور اس کے اندر دوام ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل پاک و صاف رکھنے کی ایک علامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وَحْلُقُ الْعُیُوبُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ بِاللَّحْقِ شَعْرُكَ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری بال کا کٹوانا، یہ ظاہری بال کا حلق کروانا اور بالوں کا صاف کرنا، سر منڈوانا، یہ سب کے ساتھ ساتھ تمہیں چاہیے کہ اپنے تمام عیوب ظاہری و باطنی بھی صاف کر لیا کرو۔ یعنی اپنے بالوں کو صاف کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام عیوب ظاہری و باطنی کو بھی صاف کروا لیا کرو۔ اور اسی طرح مرحلہ آتا ہے بیتوتا کا۔ بیتوتا کیا ہے؟ بیتوتا یعنی شب بسری۔ منا کے دیگر اہم واجبات میں سے بیتوتا ہے، یعنی منا میں 11ویں اور 12ویں شب کو شب بسری کرنا۔ یہ کیوں رکھا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حاجی منا میں بیتوتا تو کرتے ہیں، لیکن بیتوتا کے فلسفے سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ حاجیوں کو محسوس ہوگا کہ اگر کوئی اسرار حج کو نہ جانے اور اس بات کو نہ جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے مناسک حج کے بجا لانے کے بعد، یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد پھر بیتوتا کو کیوں واجب قرار دیا کہ کوئی حاجی نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ منا میں بیتوتا نہ کرے، جبکہ وہ قربانی دے چکا ہے، حلق و تقصیر کر چکا ہے، سارے مراحل سے وہ گزر چکا ہے، قربانی دے چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اسے اور کوئی درس دینا مقصود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تاکہ بندے جینے کا سلیقہ سیکھ کر جائیں، منا میں بیتوتا کریں، تاکہ اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیں۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو سگے بھائی کس طرح سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے، ایک صف کے نیچے جس طرح سے
بھائی لوگ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیر سما اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اس مقام پر، اس جگہ پر جسے منا کہا جاتا ہے، قیام کو واجب قرار دیا ہے تاکہ سارے مسلمان یہاں پر جمع ہو جائیں۔ اور یہاں ان کا کام کیا ہوگا؟ یہاں ان کا کام دن میں رمی جمارہ کرنا ہوگا اور رات بسری کرنا ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ اور ان گنتی کے چند دنوں تک تو خدا کا ذکر کرو، پھر جو شخص جلدی کر بیٹھے اور منا سے 2 دن میں ہی چل کھڑا ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ رعایت اس کے لیے جو پرہیزگار ہو۔ منا میں جو فرصت حاجیوں کو ملتی ہے، اس میں آپسی مسائل اور امت مسلمہ کے اہم مسائل پر غور و فکر ضروری ہے۔ نہ یہ کہ وہاں آپس میں جھگڑا کریں، نہ یہ کہ وہاں پر ایک دوسرے کا دست بگریبہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، جینے کا سلیقہ سیکھیں، ایثار و قربانیوں کا جو جذبہ حاصل کیا ہے وہاں اس کا مظاہرہ کریں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے پر دست درازی کریں۔ نہیں، آیا ان کا یہ امتحان ہوگا؟ بیتوتا در حقیقت وہ امتحان ہے بندگان خدا کا کہ کیا حاصل کیا ہے حج سے، وہ دیکھنے کا موقع ملے گا بیتوتا میں۔ یعنی آپسی رنجشیں جو دشمنان اسلام نے پھیلا رکھی ہیں، اور وہ اختلافات کی جو مسموم فضا مسلمانوں کے خلاف رائج کی گئی ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ، امت واحدہ اقوام کثیرہ میں تبدیل ہو گئی ہے اور حقوق مسلمین میں انتشار پیدا ہو گیا، اور ہمارا روب، دبدبہ، ہیبت دشمنوں کے دلوں سے نکل گئی ہے اور ہم سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں۔ دین اسلام نے اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور اس کثرت کو وحدت میں بدلنے کے لیے اور اس اجتماع کو اجتماع مسلمین اور اس میں وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے، امت واحدہ بنانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتشار کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ایسا عملی پروگرام منظم کیا جس سے تمام مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور وہ سب شیر و شکر کی طرح گھل مل جائیں۔ منا وہ مقام ہے کہ جہاں بیتوتا کی یہ خاص فرصت اسی اہم اجتماعی مسائل کے حل کے لیے دی گئی ہے۔ واجب تو صرف منا میں شب بسری ہے، شب کا گزارنا ہے، جہاں سارے مسلمان یکجا شب بسری کرتے ہیں۔ نہ کوئی بندہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی ترکی ہوتا ہے، نہ حبشی ہوتا ہے، نہ ہندی ہوتا ہے، نہ افغانی ہوتا ہے، بلکہ سب کے سب صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ جاگتے بھی ساتھ ہیں، سوتے بھی ساتھ ہیں، اٹھتے بھی ساتھ ہیں، اور جب اس قدر ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو کیوں نہ ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس آیے کریمہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ایک خاص بات یہ کہ بیتوتا در منا کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ آیات الہی پر غور و فکر کیا جائے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح سے جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے، بیتوتا ختم ہو جائے، تو اسی کے ساتھ
مناسک حج بھی اختتام کو پہنچتے ہیں۔ جب مناسک حج سے بندہ فارغ ہو جائے تو اب کیا کرے؟ تو ضروری ہے کہ اس بات پر بھی توجہ دینی ضروری ہے کہ بعد اعمال حج کیا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ ارشاد فرمایا یہ سارے اعمال و عبادات انسان کی روح کو ارتقائی منازل سے آشنا کروانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ انسان ان مراحل کو طے کر کے سرانجام رب العزت کا قرب اور منبع کمال تک رسائی حاصل کرے۔ اور اتمام حج کے بعد ذرا اپنی روحی کیفیت پر بھی غور کرے، اپنی روحی کیفیت پر غور کرے کہ آیا صرف جسم نے حرکت کیا یا روح نے بھی مراحل فکر و شعور کو طے کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور جاہلیت کی طرح اعمال بجا لائیں اور اس کے بعد وہی فکری انحطاط، وہی روحی آلودگی، اور اسی کے ساتھ اپنی ذاتی فضیلتوں کے گن گاتے ہوئے آباء و اجداد پر فخر و مباحات کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہاتھ کعبۃ اللہ اور حجر اسود سے مس ہوئے ہیں پھر کبھی وہ گناہوں اور خطاؤں سے آلودہ نہ ہو۔ جو آنکھیں خانہ معبود کا دیدار کیا ہے جن آنکھوں نے، ان آنکھوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ جو آنکھیں خانہ معبود کا دیدار کر چکی ہیں اس کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اب وہ شیطانی مناظر کو اپنی نگاہوں میں جگہ دے، اور جو کان نغمے الہی کو سن چکے ہیں اب وہ کان کسی بھی ناگوارا باتوں اور ہوس انگیز آوازوں کو نہ سنے۔ جن پیروں سے طواف کیا ہے وہ پیر العیاذ باللہ فحاشی کے اڈوں پر دکھائی نہ دیں۔ جو زبان دعوت حق پر لبیک کہہ چکی ہو وہ شیطان کی دعوت پر بھی ہاں کہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختصر یہ آخر میں بس یہی بات کہہ کر اس گفتگو کو اختتام تک پہنچایا جائے کہ ہوائے نفس کا گوسفند ذبح کر کے آیا ہوا وہ وطن واپس لوٹ کر خونخوار بھیڑیا نہ بن جائے۔ لہٰذا اس بات کا احساس ضروری ہے کہ انسان اگر احرام ظاہری کو اتار چکا ہے تو وہ باطنی احرام ہمیشہ پہنا رہے اور زندگی بھر حالت احرام میں رہے، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کرے، اور جب تک زندہ ہے، جب تک یہ اثرات حج کے اس کے وجود میں باقی رہنے چاہیے اور دکھائی دینے چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔